نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری خبریں دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام. فرمایا کلمہ میرا پڑھیں گے، امتی میرے کہلائیں گے، نعرے میرے لگائیں گے، مگر امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں. حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. تو آج دیکھ لیں کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم اسلام کے آداب کیا ہیں، رہن سہن. جب میں اصلاح معاشرہ پہ بات کرتا ہوں تو اتنے مسائل سامنے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کس کو چھوڑ دوں اور کس کو بتاؤں، بیان کروں. ہماری میجارٹی اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں وضو کرنے کے لیے شریعت نبی کے مطابق 2 ٹوٹیاں نہیں لگائیں کہ بیٹھ کر وضو کر سکے. بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، اور فخر سے بتاتے ہیں کچن پر میں نے 50 لاکھ لگا دیا، ٹوائلٹ پر میں نے 30 لاکھ لگا دیا، لیٹرین پہ 30 لاکھ لگائیں، مگر 2 کنال کی کوٹھی میں اپنے نبی کی سنت کے مطابق بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے 2 ٹوٹیاں نہیں لگ سکتی. اس طرف کبھی دھیان گیا؟ یہ جو بیسن بنے ہیں، بیسن جن پہ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، یہ تو انگریز کا کلچر ہے کہ جنہیں نہ پاکی کی خبر نہ پلیدی کی. یہ تو کلچر ہی ان کا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے، ہم نے اس بیسن کے گندے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے. اب بہت سے لوگ وہاں وضو کرتے ہیں نا، تو جو کپڑے پاک ہیں اتنے چھینٹے پڑتے ہیں کہ وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. اور گھر کے تمام افراد بہو بیٹیوں سمیت وہ سارے اسی بیسن پہ منہ دھوتے ہیں، اسی پہ کلیاں کرتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں بچیوں کو شریعت کے بنیادی ضروری مسئلے بھی نہیں معلوم، خامدوں کو نہیں معلوم. اس وقت امام الانبیاء کے غلاموں ہر گھر میں جو امیر ہے یا غریب، 2 چیزیں ضرور ہیں. ایک نیل پالش پڑی، نیل پالش کہ یہ ناخنوں پہ جو لگاتے ہیں نا، عورتیں لگاتی ہیں نیل پالش، یہ ہر گھر میں ہے. اب چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی لگاتی ہیں اور جوان عورتیں بھی لگاتی ہیں، بوڑھیاں بھی لگاتی ہیں، شادیوں کے موقع لگاتی سب ہیں، اور ہر گھر میں ہے نیل پالش. مگر یہ مسئلہ شریعت کا کسی کو نہیں معلوم. کیا پوچھی علماء سے کہ جس عورت کا جسم ناپاک ہو جائے اور اس پہ غسل واجب ہو جائے، وہ جب تک نیل پالش مکمل طور پر ناخنوں سے نہ اتارے، وہ 100 سمندروں میں بھی غسل کر لے، اس کا جسم پاک ہی نہیں ہوتا. اب میرے کئی جوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں خطاب؟ نہیں. کوشش کرنا یہ سی ڈی ان تک پہنچ جائے، کیونکہ آگے میں خواتین کو بھی پیغام دینے لگا. کتنے جوان ہیں جن کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، اب ان کی بیویاں کیا کرتی ہیں، بیگماں، وہ نئی نویلی دلہنیں بنی رہتی ہیں نا، 6 مہینے سال، وہ نیل پالش اترنے نہیں دیتی. بس اگلی ماند نہیں پڑی اوپر اور لگا دی. تو یہ پینٹ کی طرح نیل پالش، جیسے آپ لکڑی پہ پینٹ کر دیتے ہیں تو اصل لکڑی چھپ جاتی ہے، اسی طرح نیل پالش لگا دیں تو رب نے جو ناخن بنائے نا، ان پر پینٹ چڑھ جاتا ہے، اصل ناخنوں تک پانی نہیں جاتا. اب 6 مہینے سے ایک لڑکی نے نیل پالش نہیں اترنے دی، سال ہو گیا نیل پالش نہیں اترنے دی. اب سال میں جسم ناپاک ہوا 100 بار، اور شریعت نبی کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی.
اس کا جسم کتنا ناپاک. کتنے لوگ ہیں جو یہ مسئلہ جانتے ہیں؟ 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا لا یبال المرء، میری امت کو پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال ہو رہا ہے کہ حرام ہو رہا ہے، حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں. اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں، ہر گھر میں لپسٹک موجود ہے، لپسٹک سرخی جس کو کہتے ہیں، عورتیں ہونٹوں پہ لگاتی، نیل پالش بھی ہے، سرخی بھی ہے. مگر کتنی عورتیں اور کتنے مرد یہ جانتے ہیں؟ یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، پوری کتاب میرے پاس موجود ہے. اور بیروت یونیورسٹی کے پروفیسر احمد صقر سب سے پہلے یہ راز انہیں معلوم ہوا، کیونکہ کتاب انہوں نے پڑھی، پھر آگے انہوں نے کتاب تقسیم کی. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ یاد رکھو، جتنی سرخی بن رہی ہے، میڈ ان چائنا ہو، میڈ ان یو کے ہو، میڈ ان جرمنی ہو، میڈ ان یو ایس اے ہو، جرمنی میں بنے، جاپان میں بنے، امریکہ میں بنے، یورپ میں بنے، چائنا میں بنے، جتنی سرخی بن رہی ہے، ہر سرخی میں وہ خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں. کیونکہ یورپ میں اور دیگر انگریزوں کے ملکوں میں کہ جو چیز بھی بنتی ہے نا، وہ جس ڈبے میں پیک کرتے ہیں اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں. کیا؟ کہ اس کے اجزائے ترکیبی کیا کون کون سے ہیں، کہ کون کون سی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں. تو کمپنیوں کے مالک جو سرخیاں بناتے ہیں، میک اپ کا سامان، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ وجہ انہوں نے بتائی ہے. وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان کا جسم جو ہے نا، اس میں تپش ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے. کہ گری کا تیل ہوتا ہے نا، وہ فریج میں پڑا ہو یا ٹھنڈی جگہ پہ جم جاتا ہے. اب اس کو آپ، یا دیسی گھی فریج میں ہو تو جم جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا نکال کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور تھوڑی دیر مٹھی بند رکھیں، کھولیں گے تو وہ پگھل چکا ہوگا. کس نے پگھلایا؟ انسانی جسم کی تپش نے اسے پگھلا دیا، ٹیمپریچر نے اسے پگھلا دیا. تو وہ انگریز کہتا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا، تجربہ کیا کہ باقی جانوروں کی چربی بھی ہم نے ڈالی ہے، لیکن ہر جانور کی چربی جب عورتیں یہاں لگائیں گی نا تو انسانی جسم کی تپش کی وجہ سے پگھل جاتی، وہ پھر ہونٹوں پہ رکتی نہیں، میلٹ ہو جاتی، بہ جاتی. وہ کہتا ہے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ خنزیر تنہا ایسا جانور ہے کہ جس کی چربی انسانی جسم کی تپش سے نہیں پگھلتی، اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں. اب ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کا بیٹا فرانس میں ہے، کسی کا اٹلی میں ہے، کسی کا ناروے میں بیٹھا ہے، کسی کا جاپان میں، جرمنی میں. یہاں سے بہنیں فون کرتی ہیں، بابیاں فون کرتی ہیں کہ میرے لیے اور کچھ لاؤ نہ لاؤ، میک اپ کٹ وہاں سے لانی ہے، میک اپ کا سامان وہاں سے لانا. یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور وہ جو سامان بنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. کیونکہ وہ تو انگریز ہیں نا، کافر ہیں. میں انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ تک ان کی نیشنل کوچ پہ گیا ہوں، 8 گھنٹے کا سفر کیا میں نے. موٹر وے کے دونوں طرف کھیت آتے ہیں، فیلڈ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں میں نے خنزیروں کے اجڑ دیکھے ہیں، ریوڑ دیکھے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خنزیر کھاتے ہیں اور چربی جو ہے وہ بچاتے ہیں اور سرخیوں میں استعمال کرتے ہیں. اب جس قوم کی بہو بیٹیوں کی ناپاکیزگی کہاں لیے ہو، ناپاکی کہاں لیے ہو کہ یہاں نیل پالش کی وجہ سے سال سال گزر جائے، جسم ناپاک اور غسل ہی نہیں ہوا، اور اس پر مستداد یہ کہ یہاں ہونٹوں پہ خنزیر کی چربی والی سرخی ماں لگا رکھی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، ایسی بچیوں کی جولی میں ڈسکو ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں، رب رسول کے باغی تو پیدا ہو سکتے ہیں، اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر فجر کو اٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہوتے ہیں.